پٹھان نے بینک سے لون لے کر کار لی لیکن لون واپس نہ کر سکا۔ بینک والے کار لے گئے۔ پٹھان پہلے پتہ ہوتا تو شادی بھی بینک سے لون لے کر کرتا۔ پہلا دوست: اداسی کی کیا وجہ ہے؟ دوسرا دوست: بیوی 10 دن کے لیے اپنے گھر گئی ہے۔ پہلا دوست: یار تجھے تو خوش ہونا چاہیے۔ دوسرا دوست: یار آج آخری دن ہے، کل وہ آ جائے گی۔ استاد: سبق پڑھ امانت کا، صداقت کا، شرافت کا۔ شاگرد: لو کر لو گل، اپنا ہو نہیں رہا، ان تینوں کا کیسے کروں؟ ایک چور چوری کر کے گھر سے جا رہا تھا کہ بچے کی آنکھ کھل گئی۔ بچہ: میرا اسکول بیگ بھی لے کر جاؤ ورنہ شور مچا دوں گا۔ شوہر: تمہاری روز روز کی فرمائشوں سے تنگ آ گیا ہوں، اس لیے خودکشی کرنے جا رہا ہوں۔ بیوی: 2-3 سفید سوٹ تو لا دیں، عدت کے دنوں میں کیا پہنوں گی؟ ایک پٹھان کے گھر کے سامنے گدھا مرا پڑا تھا۔ پٹھان نے میونسپل کمیٹی والوں کو فون کیا، میرے گھر کے سامنے گدھا مرا پڑا ہے، اٹھا لیں۔ جواب ملا، وہیں دفن کر دو۔ پٹھان کچھ دیر خاموش رہا، پھر جل کر بولا، میں تو کر دیتا مگر میں نے سوچا پہلے مرحوم کے خاندان والوں کو تو خبر کر دوں۔ ٹیچر: پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلے کہاں لگایا گیا؟ شاگرد کافی دیر سوچنے کے بعد بولا، ڈنڈے پر۔ ڈاکٹر نرس سے: اس بستر کا مریض کہاں ہے؟ نرس: اسے بہت سردی لگ رہی تھی، میں نے اسے دوسرے مریض کے ساتھ لٹا دیا ہے جسے 104 درجے کا بخار ہے۔ ایک سردار خوف زدہ ہو کر بیمار ہو گیا۔ دوست: کیا ہوا سردار جی؟ سردار: یار کل میرے کلاس فیلو کا انتقال ہو گیا ہے۔ دوست: تو اس میں اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ سردار: یار اس کا رول نمبر 45 تھا اور میرا 46 ہے۔ مہمان آئے تو اماں نے کہا، جا کے مہمانوں سے کھانے کا پوچھو۔ میں نے پوچھا، انکل کھانا کھا کر آئے ہیں یا گھر جا کر کھائیں گے؟ پتہ نہیں پھر مجھے کیوں مار پڑی۔ جن: کیا حکم ہے میرے آقا؟ انسان: میرے گھر سے امریکہ تک روڈ بنا دو۔ جن: بہت مشکل کام ہے میرے آقا۔ انسان: میری بیوی کو میرا فرمانبردار کر دو۔ جن: روڈ سنگل بنانی ہے کہ ڈبل؟ تھانے دار: اوئے بیوی تو تمہارے پڑوسی کی غائب ہوئی ہے اور رپورٹ تم لکھوانے آئے ہو، کیوں؟ آدمی: جناب پڑوسی کی خوشی دیکھی نہیں جا رہی تھی مجھ سے، 3 دن ہو گئے ہیں روز پارٹی پر پارٹی دیے جا رہا ہے۔ ٹیچر: بارش کے ساتھ بجلی کیوں چمکتی ہے؟ اسٹوڈنٹ: مس اس لیے کہ پتہ چل سکے کہ کون کون سی جگہ سوکھی رہ گئی ہے۔ سردار کی بیوی نے سردار کو میسج کیا، گھر کب آ رہے ہو؟ میسج کر کے بتاؤ۔ سردار نے میسج کا جواب دیا، میں نہیں بتا سکتا، میرے پاس بیلنس نہیں ہے۔ ایک پٹھان کو روزے میں بہت پیاس لگی ہوئی تھی۔ پاس بیٹھا ایک آدمی پانی پی رہا تھا۔ پٹھان نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، یا اللہ اگر اس کو ہم نے جنت میں دیکھا تو اس کا خیر نہیں۔ پولیس: تم نے ایک ہی دکان میں سے مسلسل 3 دن چوری کی۔ چور: میں نے صرف 1 دن اپنی بیوی کے لیے سوٹ چوری کیا تھا، باقی 2 دن تو کلر تبدیل کرنے گیا تھا۔ 4 سردار ٹرین کے پیچھے بھاگ رہے تھے، 2 ٹرین پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، سردار جی ویل ڈن۔ سردار: خاک ویل ڈن، جانا تو انہوں نے تھا جو نیچے رہ گئے،
ہم تو چھوڑنے آئے تھے۔ ایک کاکروچ کے مرنے سے پہلے آخری الفاظ یہ تھے، او مجھے مار ڈالو بزدل انسانوں، تم مجھ سے اس لیے جلتے ہو کہ تمہاری بیویاں تم سے نہیں بلکہ مجھ سے ڈرتی ہیں۔ مریض، آپ نے جو دوا پرچی کے پیچھے لکھی تھی وہ تو پورے شہر میں کہیں سے نہیں ملی۔ ڈاکٹر، لو میں پین چلا کے دیکھ رہا تھا کہ لکھ رہا ہے کہ نہیں۔ ایک آدمی دعا کر رہا تھا، مالک تو نے بچپن دیا پھر چھین لیا، جوانی دی پھر چھین لی، پیسہ دیا پھر چھین لیا، بیوی دی اور دے کر بھول ہی گیا۔ پٹھان، یار یہ شادی کے جوڑے کہاں بنتے ہیں؟ آدمی، آسمان پر۔ پٹھان، یار میں تو درزی کو دے آیا ہوں۔ ڈاکٹر، کیا کھایا تھا؟ آئی ایٹ برگر، فرینچ فرائز، کوک اینڈ پیزا۔ ڈاکٹر ڈانٹتے ہوئے، یہ فیس بک نہیں ہے، صحیح بتاؤ۔ لڑکی، جی ٹینڈے۔ آدمی، جناب آپ صرف شادی شدہ افراد کو ہی ملازمت پر کیوں رکھتے ہیں؟ افسر، کیونکہ ان میں بے عزتی برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور گھر جانے کی جلدی بھی نہیں ہوتی۔ ابا جی کہتے ہیں، بیٹے نیند آنکھیں بند کرنے سے نہیں، وائی فائی بند کرنے سے آئے گی۔ شادی کیا ہوتی ہے یہ سمجھنے کے لیے ایک سائنسدان نے شادی کر لی، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ سائنس کیا ہوتی ہے۔ ہم نے 5 عورتوں کے چہرے پر ڈو صابن لگایا اور 5 عورتوں کو شاپنگ کروائی۔ آپ یقین نہیں کریں گے، شاپنگ کرنے والی عورتوں کے چہرے پر زیادہ رونق تھی۔ بیوی کا شک دور کرنے کے لیے شوہر نے داڑھی رکھ لی اور 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے لگا تھا۔ ایک دن بیوی فون پر سہیلی کو بتا رہی تھی، کمینہ اب حوروں کے چکر میں ہے، کاش مجھے بھی کچن سے تا حیات نااہل کر دیا جائے تو قسم سے کبھی نہیں پوچھوں گی مجھے کیوں نکالا۔ ایک جنگل میں شیر کی شادی ہو رہی تھی۔ جب بارات جانے لگی تو اچانک ایک چوہا بارات کے آگے آگے ناچنے لگا۔ شیر نے پوچھا، بھائی تم کیوں ناچ رہے ہو؟ یہ کسی چوہے کی شادی تو نہیں ہے۔ چوہے نے معصومیت بھرے لہجے میں کہا، بھائی بات یہ ہے کہ شادی سے پہلے میں بھی شیر ہوا کرتا تھا۔ لڑکی سردار سے، تم خالی پیٹ کتنے سیب کھا سکتے ہو؟ سردار، 4 سیب کھا سکتا ہوں۔ لڑکی، غلط، تم صرف 1 کھا سکتے ہو، کیونکہ جب تم دوسرا کھاؤ گے تو تمہارا پیٹ خالی نہیں ہوگا۔ سردار، واہ یار کمال کر دیا، میں اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں گا۔ سردار اپنے دوست سے، تم خالی پیٹ کتنے سیب کھا سکتے ہو؟ دوست، 6 کھا سکتا ہوں۔ سردار، او جاؤ یار، اگر تم 4 بولتے تو بڑا شغل لگتا۔ شیر اور مرغی کی دوستی ہو گئی۔ شیر نے مرغے سے کہا، کوئی مسئلہ ہو تو درخت پر چڑھ کر اذان دینا، میں آ جاؤں گا۔ ایک دن گیدڑ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر مرغا درخت پر چڑھ گیا اور اذان دی تو گیدڑ بولا، نیچے آ جاؤ نماز پڑھتے ہیں۔ مرغا بولا، رک جاؤ امام صاحب آ رہے ہیں۔ اتنے میں شیر کو آتا دیکھ کر گیدڑ بھاگنے لگا تو مرغا بولا، امام صاحب آ گئے۔ تو گیدڑ بولا، یہ مولوی ہمارے فرقے کا نہیں۔ لڑکے نے 10 لڑکیوں کو ایک قطار میں کھڑا کیا اور اپنی ماں سے کہا، ان میں سے ایک لڑکی مجھے بہت پسند ہے، وہی آپ کی بہو بنے گی، بوجھیں تو کون سی ہے ان 10 لڑکیوں میں سے؟ اماں نے بغور سب کو دیکھ کر ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ والی لڑکی تمہاری پسند کی ہے اور تم اسی سے شادی کرنے کا سوچ رہے ہو۔ لڑکا انتہائی حیرت سے بولا، جی بالکل، مگر آپ نے کیسے پہچانا؟
ماں نے جواب دیا کیونکہ ان سب میں صرف یہی لڑکی مجھے زہر لگ رہی تھی۔ بیوی: اگر میں مر گئی تو تم کیا کرو گے؟ شوہر: میں پاگل ہو جاؤں گا۔ بیوی: تم دوسری شادی تو نہیں کرو گے؟ شوہر: پاگل آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بیوی پورے 15 منٹ تک اپنے خاموش شوہر پر گرجنے کے بعد بولی، میں لڑائی ختم کرنا چاہ رہی ہوں لیکن تمہاری اس گونگی بدمعاشی کی وجہ سے گھر جہنم بن رہا ہے۔ ایک پٹھان نے اپنی دکان پر لکھا، جمعے کو دکان بند رکھا جائے گا۔ دوسرا پٹھان یہ پڑھ کر حیرانگی سے بے ہوش ہو گیا کہ بندر دکان کیسے کھا جائے گا۔ ایک عورت نے ایک دن اپنے شوہر کا موبائل چیک کیا۔ لڑکیوں کے نام کچھ اس طرح سیٹ کیے ہوئے تھے: آنکھوں کا علاج، باتوں کا علاج، دل کا علاج۔ بیوی نے نہایت غصے میں اپنا نمبر ڈائل کیا تو اسکرین پر آیا لا علاج۔ ایک مولوی کے ہاتھ سے کوا گوشت چھین کر لے گیا۔ مولوی نے کوے کو آواز دی، گوشت واپس کرو ورنہ لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کروں گا کہ کوا حلال ہے۔ راحیل سے ساس نے پوچھا، بیٹا کدو شریف پکا لوں؟ راحیل: میں گناہگار بندہ کدو شریف کے قابل کہاں، کوئی بے غیرت سا مرغا پکا لیں۔ وقت کی قدر اس بندے سے پوچھو جو باتھ روم کے باہر کھڑا ہو اور اس کا پیٹ خراب ہو اور اندر بیٹھے ہوئے کو قبض ہو۔ ایک مقدمے میں جرح کے دوران وکیل صاحب نے گواہ سے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ تم مقام واردات سے کتنے فاصلے پر تھے؟ گواہ نے جواب دیا، جی ہاں جناب، میں مقام واردات سے 3 میٹر 15.7 سینٹی میٹر کے فاصلے پر تھا۔ وکیل نے حیرت سے پوچھا، لیکن تم نے اس قدر صحیح اندازہ کیسے قائم کیا؟ گواہ بولا، مجھے معلوم تھا کہ کوئی نہ کوئی بیوقوف مجھ سے اس قسم کا احمقانہ سوال ضرور کرے گا، اس لیے میں نے پہلے ہی ناپ لیا تھا۔ Please subscribe our channel.